السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرائیڈے کمنٹس باکس، آپ لوگوں نے پچھلے فرائیڈے کو جو کمنٹس باکس میں جو سوال کیے تھے، آئیے میں ان تمام سوالوں کے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ بہت ہی اہم سوال اور جواب ہیں۔ عاشمہ یادو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواب میں خود کی موت دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی انسان خواب میں خود کی موت دیکھتا ہے تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر میں فرمائی ہے کہ اس کے اوپر بیماری اور پریشانی آ سکتی ہیں، اس کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان خواب میں اپنی موت دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کر دے تاکہ وہ تمام پریشانیاں جو اس پر آنے والی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ خیرات کی وجہ سے اس کی تمام پریشانیوں سے اس کو محفوظ فرما دے۔ مرزا جبریل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرا نام نصرت جہاں، جھارکھنڈ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو سارے لوگوں کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد انصار عالم۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سونے کے وقت قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ضرور پلیز دیں۔ اگر کوئی انسان ناپاک ہے تو سونے سے پہلے قرآن مقدس کو نہیں پڑھ سکتا ہے، جو قرآنی آیات ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ قرآن مقدس کا ناپاکی کی حالت میں نہ چھونا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ذکر و اذکار، درود شریف یا سونے سے پہلے کی دعائیں، تو ان کو وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ شبانہ بیگم، جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو دروازہ کھول دینا چاہیے کیا؟ ٹھنڈ کے پڑنے کی وجہ سے کلوز رکھنا پڑتا ہے۔ فجر میں اٹھنا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ صبح کے وقت رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم جاگتے ہوں، ہم ذکر میں مشغول ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال دروازے اگر ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کے بند ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ذیشان حسین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پیشاب کھڑے ہو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بہت مجبوری ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو وہ چھینٹیں وغیرہ آپ پہ آ سکتی ہیں، آپ ناپاک آپ کو ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ مجبوری میں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ توصیف، اے مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کر کے سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان وضو سے ہے، باوضو ہے، اور اس نے سگریٹ پی لیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ سگریٹ پینا مکروہ ہے تو اس کے منہ سے جو ایک سگریٹ کی بو بھی آنے لگتی ہے نا، تو اس بو کی وجہ سے اس کو کلی وغیرہ کر لینا چاہیے، یا اس کے بعد بھی اگر وضو کر لے تو بہتر ہے، لیکن کم سے کم کلی کر لے، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، تو پھر منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ جاوید عالم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سنی عقیدے کا لڑکا کسی شیعہ عقیدے کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی سنی عقیدے کا لڑکا کسی شیعہ لڑکی سے شادی نکاح کرنا چاہے تو اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ اگر اسلام اور شریعت کے خلاف اس کا عقیدہ ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اور ایسے ہی وہ معروف ہے لوگوں میں، اس لیے ایسے پہچانی جاتی ہے کہ شیعہ ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست ہے، اس نے توبہ کر لی اپنے تمام باتوں سے، اس کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، تو نکاح جائز ہے، ورنہ اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ذیشان عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ ایک لڑکے کا میں نے 20 ریال لیا تھا اور میں بھول گیا، میں عمان میں ہوں، وہ لڑکے کا کوئی نمبر نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پیسہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد اب وہ لڑکا کہیں چلا گیا، اب میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہے، تو اب میں اس کا پیسہ کیسے ادا کروں؟ تو دیکھیے، اگر کوئی انسان کسی سے پیسہ لیتا ہے اور وہ انسان چلا گیا تو اس کے دل میں تمنا یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ آئے گا تو ہم اس کو پیسہ دیں گے، اور اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہو سکے تو اس کے گھر میں پیسہ بھیج دے، یا کسی بھی طرح سے اگر اس تک پیسہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچائے، یہ اپنی پوری کوشش رکھے۔ اور اگر ایسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، وہ شخص نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پیسہ لے کے صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تاکہ جب کوئی انسان صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی طرف سے اس صدقہ اور خیرات کا جو بدل ہوگا وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ یوسف انصاری، جناب میرا نام یوسف ہے، میری 3 بیٹی ہیں، میں بیٹا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی عمل بتائیے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو تو اس کو ایک عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، رب ہب لی من الصالحین، ترجمہ کہ اللہ مجھے صالحین میں سے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔
تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس کو بیٹا پیدا ہوگا۔ محمد اعظم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اگر کسی آدمی نے نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا وہ طلاق ہو گئی؟ اور کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر طلاق کے بعد 3 دن میاں بیوی ساتھ رہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اگر کسی انسان نے نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی ہے نشے میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کے لیے منع کیا ہے کہ آپ شراب مت پئیں، شراب کے قریب نہ جائیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اب اگر آپ پی رہے ہیں تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی انسان نے شراب کے نشے میں بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ گھر میں یا دکانوں میں شہد کی مدھو مکھیاں لگانا کیسا ہے؟ انشاءاللہ آپ جواب ضرور دیں گے۔ بھائی لگ گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ خوب شہد کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سے اپنا بچاؤ بھی رکھیں، کیونکہ جب وہ کاٹتی ہیں نا تو ایک دم سرخ کر دیتی ہیں۔ بہرحال شہد خوب کھائیں، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے گھر میں۔ آج کل تو اوریجنل کہیں ملتا نہیں ہے، آپ کے پاس ہو اور آپ کے یہاں جو چھتا آپ بتا رہے ہو اس میں شہد، تو مجھے بھی بھیج دیجیے گا، میں پیسے آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں جب وضو کرتا ہوں تو کلی کرتا ہوں، ناک میں پانی ڈالتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، سر کا مسح کرتا ہوں، 6 یا 7 بار دھوتا ہوں، تو ایسا کرنا کیسا؟ مطلب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ ہر عضو کو وضو میں دھونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم 3 سے زیادہ دھوئیں تو اگر کوئی انسان دھو رہا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یار شاید 3 مرتبہ دھونے سے ہمارا پانی پوری طریقے سے ہمارا وضو صحیح سے نہیں ہوا ہے، تو وہ 3 سے زیادہ بھی دھو سکتا ہے، لیکن چونکہ پانی کا بھی حساب ہوگا تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو فضول خرچی پانی میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لوٹا میڈیم، جو 1 لوٹا یا 1.25 لوٹے میں وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کہیں پر پانی نہیں پہنچ پایا تو 3ری یا 4تھی مرتبہ بھی اس عضو کو دھو سکتے ہیں۔ جنید خان بھائی، میرا ایک کام میں من نہیں لگتا ہے، میں کیا کروں بتائیے پلیز۔ اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ کو کام میں من نہیں لگتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دعا کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی کریں، اور اس آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھی پیتے رہیں۔ نسیمہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، نمبر پلیز۔ اگر آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پہ میں اکثر کہتا ہوں، انسٹاگرام پر مفتی عالم مداری آفیشیل کے نام سے میری آئی ڈی ہے، آپ لوگ اس پہ آ جائیں، انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ ابرار سید، ٹی شرٹ پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن چونکہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ سنت کے طریقے سے سنت کپڑے پہنے، تو ڈھیلے ڈھالے اور کرتا پاجامہ جو سنت کے زمرے میں آتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کے پڑھے۔ بہرحال اگر نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے، ایسے ہی اگر ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ زبیر عالم، اگر بیوی حاملہ ہو تو اس وقت ہم اس کے پچھلے مقام میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی حاملہ ہو یا کوئی اور پرابلم ہو تو کسی بھی طریقے سے اگلے مقام خاص کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایم وسیم، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ آپ سے ماشاءاللہ، اللہ آپ دعا کرنا کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ڈاکٹر وسیم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وحید شیخ، غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے، کوئی مسلم غیر مسلم لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ٹریکٹر ہوتا ہے نا، ٹریکٹر، آپ اس میں 2 پہیے تو ٹریکٹر کے لگائیں اور اس میں 2 پہیے لگا دیں ٹرک کے، یا وہ 2 پہیے لگا دیں اس میں 4 ویلر کے، تو وہ گاڑی آگے چلے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک دھرم ہونا انسان کا ضروری ہے شادی کے لیے۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اسلام اجازت اس کی نہیں دیتا ہے۔
ہارون رشید مفتی صاحب ایکٹر بننا اسلام میں کیسا ہے؟ برائے مہربانی بتائیے۔ ایکٹر بننا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ایکٹر فلمی دنیا میں جانا اور پھر وہ گانے سانگ اور ناچنا تھرکنا یہی ہوتا ہے ایکٹر عام طور سے، تو یہ ان چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں آپ ایکٹر بنیں اسلام کے، آپ دین کو پھیلائیں، لوگوں میں اخلاص اور محبت ایک اپنا ایک الگ پہچان بنائیں اسلامی تعلق سے۔ اسلام جہاں تک اجازت دیتا ہے تو آپ اسلام کے ہیرو بنیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی پھر ہیرو رہیں گے۔ پروین خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، اگر شوہر 5 وقت کی نمازی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، اور وہ شوہر اگر بیوی کو گھر کی نوکر اور پیر کی جوتی سمجھے تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، جس طرح سے حقوق اللہ ہے نا اللہ کے حق، اس کے بعد حقوق العباد ہے بندوں کے حق۔ اگر کوئی شوہر اللہ کے حق پورے ادا کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، اور وہ بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جب تک اس کی بیوی اگر اسے معاف نہیں کرے گی تو اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو شوہر کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے، آدمی کو چاہیے بیویوں کے حقوق ادا کرے اور ہر شخص کے حقوق ادا کرے۔ اور میں ان سے پروین خان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور صبر بھی کریں، ان کو سمجھائیں بھی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شوہروں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ان کے ساتھ ان کی عزت، احترام، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم ڈی موکب، کیا اذان پڑھتے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اذان ہو رہی ہے کہیں تو اس وقت آپ نیت نہ باندھیں۔ مثلا کہیں اذان ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اذان کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، نماز میں داخل ہوں۔ لیکن اگر آپ کے یہاں مثلا ٹائم ہو چکا تھا اور آپ کے یہاں اذان بھی ہو چکی تھی، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اب کہیں سے آواز آنے لگی تو پھر آپ کوئی پرابلم نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آدتیہ، کیا ہم جہاں پر نہاتے ہیں وہاں وضو کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں، گرچہ وہ جگہ پاک ہو، اس جگہ پر کسی طرح کی نجاست نہ ہو اور چھینٹے اپنے اوپر آنے کے خطرہ نہ ہو، تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ارمان حسین، شکرانے کی نماز کون سے وقت میں پڑھنا چاہیے؟ مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا جو سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب، اس وقت، اور جب زوال کا وقت بالکل سورج سر پہ ہو اس وقت، دوپہر میں، اور اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو ان 3 وقتوں کے علاوہ، ان مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایان شیخ، اگر اپنے گناہ کر کے توبہ کریں تو توبہ قبول ہوگی؟ بالکل قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، تو آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے الندامہ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ اگر کوئی گناہ ہوا تو آپ اس پر شرمندگی اور احساس آپ کو ہونا چاہیے، ندامت ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے غلط کیا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ ضرور آپ کی توبہ اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گرین اور بلیک اور جو بھی اسلامی کلر ہیں اسی کلرز کے انڈر ویئر اور جوتے پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہن سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ ذہن میں خیال لیتا ہے کہ یار ہرا کلر اسلامی کلر ہے تو ہم ہرا کلر کیسے پہن سکتے ہیں؟ تو اگر وہ کوئی اپنے دماغی مریض اس قسم کا ہے کہ اسے ہر وقت یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو اسلامی کلر ہے، بھائی وہ چیز اپنی جگہ، اس طریقے سے آپ سفید تمام چیزیں پہنتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، سفید جوتے پہنتے ہیں، اور سفید کلر کتنا اسلام میں پسندیدہ ہے۔ سفید کلر سے زیادہ اسلام میں کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو پسندیدہ لباس تھا وہ سفید تھا، فرشتوں کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ تو انسان کو ادھر گمان بھی نہیں لے جانا چاہیے، خیال بھی نہیں اس کا کرنا چاہیے کہ یہ اسلامی کلر ہے یا وہ، یہ تو ایک پہچان ہے کہ بھئی اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ہرا کلر پسندیدہ ہے، تو بس اسلام میں ہرا کلر پسندیدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہرے کلر کا کوئی چیز نہیں پہن سکتے، آپ پہن سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے۔ اور لیکن جو لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یار کالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے آقا کی کملی تھی تو کالی چیز، تو اس کو گمان اس بات کا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کہاں کی بات آپ کہاں ملا رہے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی کو معاذ اللہ آپ کے ذہن میں خیال آنا بھی نہیں چاہیے اس قسم کا کہ یار ایسی ہمارے آقا کی کملی تھی، تو یہ ذہنی خیال ہوتے ہیں، ان کو ذہن سے نکالیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ جس کلر کی جو چیز چاہیں پہن سکتے ہیں، ہاں کچھ جو عجیب سے جو کلر لگتے ہیں ان کلر سے پرہیز کریں۔ اسلام میں جو پسندیدہ کلر ہے وہ وائٹ پسند ہے، وائٹ ہے، ہرا ہے، بلیک بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ زرین قاضی، مولانا صاحب کیا عورتوں کو عید کی نماز پڑھنا چاہیے؟ عورتوں پر عید نہیں بلکہ وہ شکرانے کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ایم ڈی شہزاد انصاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، پڑھائی یاد رکھنے اور
جلدی سمجھنے اور پڑھائی میں من لگانے کا وظیفہ اور دعا بتائیے، اور میرے سوال کا جواب اگلے فرائیڈے کمنٹ باکس میں ایڈ کیجیے پلیز مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے تو پھر آپ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، اس کو آپ 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے ہر فرائیڈے کو یا ہر ہفتے میں کسی ایک دن پیا کریں۔ اور اگر آپ کو یہ اتنی لمبی دعا نہیں یاد رہے گی تو رب زدنی علما، رب زدنی علما، اس کو اپنے ہاتھ کو لے کے اپنے ماتھے کو پکڑیں اور رب زدنی علما 21 مرتبہ پڑھ کے ماتھے پہ دم کر لیں، اور یا علیمو یا علیمو یا علیمو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روزانہ پڑھا کریں 21 مرتبہ۔ افشا مرزا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غصے میں آ کر 3 بار طلاق بول دیتا ہے تو اس کی ایک ہی محفل میں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ وعلیکم السلام، بالکل نکاح ٹوٹ جائے گا، چاہے غصے میں بولے یا بھائی پیار ہنس کے کون بولتا ہے؟ بیوی کو کوئی ہنس کے آتا ہے طلاق دینے کے لیے؟ کوئی نہیں بولتا ہے، سب غصے ہی میں بولتے ہیں۔ تو صرف اسلام نے آپشن دیا کہ بھائی آپ ایک مرتبہ اگر کوئی انسان طلاق کہہ رہا ہے تو ابھی رجوع اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ اس سے رجعت اختیار کر کے وہ اپنے اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ دے رہا ہے تو بھی گنجائش ہے، 3 مرتبہ دے دی، اب اسلام میں وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اور 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ اس کا شوہر ہی نہیں رہتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ شوقین احمد، جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شوقین احمد، میں فوجی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جو چھوٹ جاتی ہیں تو کیا کروں؟ اور میں نمستے بھی کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ تمام کاموں کو چھوڑ کے پہلے نماز کو مقدم کریں، نماز کو پڑھیں، لیکن اگر سوتے میں یا کسی بھی وجہ سے ایسی وجہ سے اگر آپ سوتے رہ گئے، بھول گئے، یاد نہیں رہی، تو اس کا نماز کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، فوراً اس نماز کو ادا کر لیں، اس کی قضا کریں۔ اور غیر مسلم بھائی وغیرہ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کو آداب عرض بولیں، کیونکہ اسلام سب کا ادب کرنا سکھاتا ہے، آپ ان کو آداب کر سکتے ہیں، آداب کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا کیسا ہے؟ قرآن کے علاوہ ذکر و اذکار میں سے جو چیزیں ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کا نام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن چاہیے کہ غسل فوراً کر لیں۔ ناپاکی کی حالت میں رہنا، نجس رہنا انسان کے لیے زیادہ دیر تک بہتر نہیں ہے۔ سلمان، مفتی جی آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے، کیسے کریں؟ انسٹاگرام پر مفتی عالم مداری آفیشیل کے نام سے میری آئی ڈی ہے، اس پر آ جائیں اور بات کر سکتے ہیں۔ حسین، 19 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد شادی کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جلد سے جلد شادی کی جائے، کیونکہ جب لڑکے یا لڑکیاں وہ بالغ ہونے کے بعد وہ رونگ اسٹیپ پر جاتی ہیں نا، غلط تھوڑا ان سے گناہ کے کام ہونے لگتے ہیں، تو اس کا وبال جو ہوگا والدین پر ہوگا، اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچہ بالغ ہو جائے، لڑکے بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے یہ اسپیچ دی تھی تو لوگ بہت خوش ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے مفتی صاحب 1-2 کلپ ایسی اور بنا دیجئے کہ والدین ہماری شادی جلدی کر دیں۔ بہتر ہے جلدی شادی ان کی جائے، کیونکہ اگر وہ گناہگاری میں پڑ رہے ہیں تو اس کا جو وبال ہوگا والدین پر ہوگا، لیکن جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ والدین کی عزت کے لیے، کہ آپ کے والدین ہیں تو آپ اپنے آپ کو گناہ میں مت ڈالیے، کیونکہ ورنہ وہ گناہ آپ کے والدین کے اوپر جائے گا، اس وجہ سے اگر آپ کی وہ شادی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے یا کوئی انتظامات نہیں ہو پائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے بالغ ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے سارے انتظامات کر کے نکاح کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں اکرم، میری بیٹی کا نام عالمہ ہے، اس نام کا کیا مطلب ہے؟ پلیز اس کا جواب ضرور دینا۔ عالمہ کا مطلب ہے علم والی، ٹھیک ہے، عالم کہتے ہیں نا جاننے والا، علم والا، تو عالمہ مطلب جاننے والی۔ میں ہر طرح سے نو نام، یہ کوئی نو نام ہے، میں ہر طرح سے بے عزت ہو چکی ہوں، اچھا، ہر کسی کی نظر سے گر گئی، میں بہت پریشان ہوں، کوئی میرے لیے دل سے دعا کر دیجئے، یا اللہ مجھے عزت بخش دے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے۔
السلام علیکم، کیا گیتا کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ جی، ہندو دھرم کے اور جتنے بھی تمام مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ گیتا کے اندر بھی ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس وقت لوگ بہت زیادہ بگڑ جائیں گے تو آخری ایشور کے اوتار دنیا کے اندر آئیں گے اور وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رگ وید کے اندر موجود ہے کہ کلکی اوتار ایک پیدا ہوں گے، اور کلکی جو یہ لفظ ہے نا کلکی، یہ سنسکرت کا ہے اور اس کے جو معنی آتے ہیں، اس کا معنی آتے ہیں تعریف والا، اور جب تعریف والا اس کا جو عربی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلکی اوتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کلکی کے معنی بھی ہے تعریف والا اور محمد کے معنی بھی تعریف والا۔ اسی طریقے سے یہ آتا ہے کہ ان کی والدین کے بارے میں سومتی، ایک ان کی جو ماں ہوں گی وہ سومتی ہوں گی، سومتی کے پیٹ سے وہ جنم لیں گے، پیدا ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ اس سومتی جو ہے نا یہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا جو معنی آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے شانتی، شانتی والی۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام دیکھیں آمنہ، آمنہ کے معنی بھی کیا ہیں؟ شانتی والی، امن والی۔ تو یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب، ان تمام مذاہب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی نہ کسی نام سے، کسی نہ کسی نشانیوں سے ضرور ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے جو آپ لوگ سوال کریں تو اپنا نام اور اپنے وطن کا نام ضرور لکھ دیں، کیونکہ مجھے پھر آسانی رہتی ہے۔ آپ کی آئی ڈی میں پتہ نہیں عجیب عجیب سے نام پڑے ہوتے ہیں، کوئی جانے کیا نہ کیا آپ نے سنے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے جو اگر نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر میرے لیے جب ہوگا جب آپ لوگ اپنے نام بھی لکھ دیا کریں اور اپنے وطن کا نام لکھ دیں، تو انشاءاللہ مجھے آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی اور علم سیکھنے کی، اور پھر ان تمام باتوں پر ہم سارے لوگوں کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔